السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل آر ویل. انشاءاللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 60. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پانی مانگا تھا. ظاہر ہے یہ لوگ صحرا میں تھے. یہ صحرائے سینا کا ہی واقعہ ہے کہ ان کو وہاں پہ پینے کی بھی ضرورت تھی، پانی چاہیے تھا. صحرا میں پانی تو دور دور تک کہیں نہیں ہوتا، نہ ہی وہاں کوئی کنواں وغیرہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. اپنا عصا، اپنی لاٹھی پتھر کے اوپر مارو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی جو کہ آپ سب جانتے ہیں معجزہ بھی تھی، جو سانپ بن جاتی تھی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی. یہی انہوں نے دریا میں بھی ماری تھی، دریا میں بھی راستہ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی جو ہے نا وہ پتھر کے اوپر مارو. اب اس پتھر کے بارے میں بھی دو رائے ہیں. یا تو یہ خاص پتھر تھا کوئی جسے صرف موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، یا پھر یہ کوئی بھی عام پتھر تھا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. لاٹھی ماری جب موسیٰ علیہ السلام نے تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹے اس پتھر میں سے. ان لوگوں کے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے ہی نکالے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. تاکہ ہر کوئی اپنے پینے کی جگہ کو جان لے. ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی بھی قبیلہ پانی لیتے ہوئے ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرے، اور ہر کوئی اپنا اپنا پانی استعمال کرے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے. کُلُوا واشربوا من رزق اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال حکمت نظر آتی ہے. چاہتے تو بنی اسرائیل کے لیے کوئی ایک ہی جگہ بنا دی جا سکتی تھی کہ وہ پانی پئیں جیسے مرضی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی زیادہ آسانیاں کی ہوئی تھی. کھانا ان کو دیا جاتا تھا، میٹھے میں ان کو ملتا تھا، پانی ان کے لیے دیا گیا. کوئی معاش کی تنگی نہیں ان کے لیے رکھی گئی کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضرورت کھانے پینے کی ہوتی ہے، وہ ان کے لیے آسان تھی. ان کے پاس بے شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پاکیزہ رزق تھا. اور پھر پانی کی جب باری آئی تو تب بھی ان کے لیے آسانی کی کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. اس میں سے 12 چشمے بنا دیے. اور قدرتی طور پہ ان کے لیے ہر ایک کو پتہ تھا کہ ہمارا پینے کی جگہ کون سی ہے، اور یہ وہاں ہی وہی جگہ استعمال کیا کرتے تھے. ان کے لیے ڈویژن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کر دی ہوئی تھی. لیکن جب بھی کسی انسان کو بہت زیادہ دے دیا جاتا ہے نا، اور اس میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف کی کمی ہوتی ہے، تو ایسا انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. آپ دنیا میں بھی دیکھیں، مثال دیتی ہوں آپ کو کہ فرعون کی مثال لے لیں، اور اس کے برعکس ان انبیاء کی مثال لے لیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہت دی. بادشاہت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کو بھی دی تھی، لیکن اس نے اس کا استعمال کس طرح سے کیا؟ اپنے مفاد کی خاطر. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار نعمتیں دیں تو اس نے خود کو خدا سمجھ لیا. وہ لوگوں سے اپنی پوجا کروایا کرتا تھا. اس کے بت رکھے ہوئے تھے مصر کے اندر، اور لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو خدا مانا کرتے تھے. وہ زمینی خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی تو دونوں کس طرح کے تھے؟ بے حد شکر گزار تھے. سلیمان علیہ السلام تو ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. جب انہوں نے وادی نمل میں چونٹی کی بات سنی تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے توفیق دی ہے، اور آپ ہی مجھے توفیق دیجئے کہ میں نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، اور آپ نے ہی میرے والدین کے اوپر بھی اپنی نعمتیں دی ہیں. یعنی انسانوں کے دو طرح کے رویے ہمارے سامنے نظر آتے ہیں نا. ایک وہ انسان جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو نوازتے ہیں تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور تکبر انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میری محنت کی کمائی ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے محنت کی ہے، میں اس کا حقدار ہوں. انسان کس چیز کا حقدار ہے؟ کسی بھی چیز کا نہیں، سوائے اس کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. انسان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. انسان کو اپنی مرضی سے کچھ نہیں ملتا، اس کی محنت کا اس کو کچھ نہیں ملتا. ہاں، انسان کوشش کرتا ہے لیکن یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ رکھتا ہے. وہ ساری ایفرٹس لگاتا ہے، لیکن ایفرٹس لگانے کے پیچھے کس نے توفیق دی اس کو؟
اگر کوئی انسان دن رات محنت کر رہا ہے تو آپ کو جو آنکھیں دی گئی ہیں، جو سمجھ بوجھ دی گئی ہے، جو سینس دی گئی ہے، وہ کس نے دیا ہے؟ وہ بھی کیا آپ نے خود سے بنا لی تھی؟ نہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر کوئی محنت کر رہا ہے، اس کے پاس اچھی صحت ہے، اسی لیے کر رہا ہے نا، تو اچھی صحت کس نے دی ہے؟ کھانے نے دی ہے؟ تو کھانا کہاں سے کھا رہے ہیں آپ؟ زمین خود بخود نکال دیتی ہے کیا؟ ہر چیز کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جو بھی انسان کے پاس ہے، جو بھی نعمت ہے، جو بھی عطا ہے، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جا کے۔ لیکن جب انسان یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ میری محنت کا ہے، تو پھر ایسا انسان تکبر کرتا ہے، فساد کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد کرنے والے بن کے نہ پھرو۔ جب انسان اپنے مال میں سے دوسروں کو نہیں دیتا، تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ کہاں سے کھائیں پئیں گے؟ اور پھر ایسے لوگ تنگی کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے امیر لوگوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ حملے کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ چوریاں، قتل، ڈاکے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا، جب ان کو ان کے حق نہیں دیے جاتے، ان کے حقوق نہیں پورے کیے جاتے۔ پڑھے لکھے لوگ ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، اور جو انگوٹھے چھاپ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں حکمران بن کے۔ تو پھر آپ دیکھیے، جب ناانصافی ہوتی ہے نا، ہر کسی کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے، یہ جو وقت کے فرعون ہوتے ہیں، خود کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، ذرا سی ان کو نعمتیں ملتی ہیں اور وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی چیز ہیں، باقی سب تو کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت فساد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فساد کرنے والے بن کے زمین میں نہ پھرو، بلکہ حقوق پورے کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی اور لوگوں کے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کی تقسیم کیوں کی؟ تاکہ فساد نہ ہو، کوئی کسی کا حق نہ مارے۔ تو انسانوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں اور ان کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، آپ کو دیا ہے اور بے حساب دیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے حقداروں کو بھی دینا ہے اس میں سے۔ جو بھی آپ کے پاس نعمت موجود ہے، آپ نے اس کا استعمال دوسروں کے لیے کرنا ہے، دوسروں کے لیے اس کو رکھنا ہے، دوسرے بھی اس کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی نعمت ہے تو آپ آزمائش میں ہیں، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور نہ دے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو جس کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اس کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو دیا تو کیا اس میں سے دوسروں کو دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو اپنی اپنی آزمائش کو پہچان کے فساد کرنے والے نہیں بننا، بلکہ دینے والے بننا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔